اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہاری وجہ سے مجلس نہیں ہو رہی، تمہاری وجہ سے امام بارگاہ نہیں بنا، تمہاری وجہ سے نماز جماعت نہیں ہو رہی، تم جلوس نہیں نکالتے، تمہارا دین پر کوئی احسان نہیں ہے، تمہارا عزاداری پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ دین کا، عزاداری کا، حسین کا تم پہ احسان ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا سمجھیں، بات کو سمجھیں۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، ہم کسی کی وجہ سے ہیں۔ جب میں یہ اپنے آپ کو سمجھا لوں گا نا کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ جب میرے مولا علی نے اپنے بیٹے کو، حضرت محمد حنفیہ کو، ایک میدان میں بھیجا کہ جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹو تاکہ سواری گرے اور جنگ ختم ہو جائے، اور فرمایا جب اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دو گے ہودج گر جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، تو پھر تم کامیاب لوٹو گے۔ مگر جب میدان میں جاؤ تو 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ تم سب سے آخری دستے کو دیکھنا، پہلے والے لوگوں کو نہ دیکھنا۔ جو آخری دستے کو دیکھ کر میدان میں اترتا ہے نا، آخری صف کو دیکھ کر اترتا ہے، وہ پہلی والی صفوں کو کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن جس کی نگاہوں میں پہلی صف ہوتی ہے وہ دوسری صف تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ پہنچے گا بھی تو بہت ہی کوئی بڑا کارنامہ ہوگا، لیکن جس کی نگاہیں بڑی ہوں۔ علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ بیٹا کہنے لگا بابا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کچھ بھی نہیں بنو گے، میں نے سوچا تھا کہ سلمانی فارسی بنوں گا تو ہلی بناؤں۔ سوچ تو اونچی کرو، اپنی فکر کو تو اونچا کرو۔ یہ جو بعض لوگ چھوٹی چھوٹی سوچوں کے اندر ہی مبتلا ہیں، ابھی ہم تھوڑا سا غور کریں تو بعض لوگوں کی تو آرزو یہی ہوتی ہے کہ ڈی سی صاحب کے ساتھ تصویر کھنچ جائے، بعض لوگوں کی پوری معراج ہی ان کی زندگی کی ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سے ہاتھ ملا لیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے۔ اپنی آرزوؤں کو اتنا بلند کرو کہ امام زمانہ ملنے آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر میں اپنے آپ کو سچا بنا لوں تو پھر ہم سے کوئی ملنے آئے گا۔ تو یہ جو آرزو ہے، یہ جو شوق ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو ذوق ہے، یہ جو خواہشات ہیں، ان کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ تم جو سوچے ہوئے ہو نا، آج کی اس مجلس کا ایک بڑا پیغام، میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا صوفی بچہ بھی آیا ہوا ہے، وہ جوان بھی آیا ہوا ہے، وہ جوان بھی آیا ہوا ہے۔ یہ جوان ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ پہ تو سارے ہی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ ہے پر رات کی۔ تو آج جن جوانوں نے، ان بچوں نے جو آج کا پیغام جو سوچا ہوا ہے نا تم نے کہ تمہیں اتنا پڑھنا ہے، تمہیں یہاں تک پہنچنا ہے، اس سے ایک قدم آگے آ جاؤ تو مولا ہی کہلاؤ گے۔ اور آگے سوچ کے اور اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہے، اونچی سوچ کو لے کر آنا ہے۔ ہلکی باتیں، چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ جو اس فرش سے جڑا ہوا ہے، جو حسین سے جڑا ہوا ہے، جب اللہ نے اسے چھوٹا نہیں بنایا تو وہ خود چھوٹا کیوں بن رہا ہے؟ اللہ نے عزت دی ہے آپ کو، اللہ نے مقام دیا ہے ہمیں اس اعتبار سے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے، دنیا کہاں جاتی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ تھک تو نہیں رہے؟ میرے مولا نے فرمایا محمد جب میدان میں جاؤ تو انظر الی اقصی القوم، آخری دستے کو دیکھنا، جو سب سے آخر میں کھڑے ہونا، ان کو ٹارگٹ بنانا۔ تم آخری دستے کو ٹارگٹ بناؤ گے تو سارے دستوں کو مارتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ اور اے محمد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا دل تمہارے ساتھ نہ ہو، تمہارے اعصاب تمہارے ساتھ نہ ہو۔ بزدل آدمی کا کام تو میدان میں جانا ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی بزدل آدمی کو نعرہ حیدری لگانا بھی نہیں چاہیے۔
چاہنے والا بزدل نہیں ہو سکتا. جی مولا علی کا چاہنے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. لہذا مولا ایک اور قاعدہ دے رہے ہیں, تھک تو نہیں رہے بھائی, مولا ایک اور قاعدہ دے رہے ہیں, قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل. جب میدان میں اترو تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹے تم نہ ہٹو. تمہارے سامنے پہاڑ ہے وہ ہٹے تم کیوں ہٹو. اتنے مضبوطی کے ساتھ اپنے پیروں کو زمین میں گاڑنا. مگر جب تم مضبوطی کے ساتھ زمین میں پیر گاڑ کر میدان میں اترو گے. اچھا مولا علی کا بھی انداز, آپ کی چہروں پر اب رونق آ گئی جب علی کی بات آئی ہے. تو ہم شیعوں کی ویسے ہی کمزوری ہے کہ کوئی علی کی تو بات کرے. مولا علی کی بات آ گئی, میرا دل کہہ رہا ہے کہ مولا خود میدان میں کیسے اترتے ہیں. مولا فرماتے ہیں, جب کسی نے پوچھا مولا سے, مولا آپ جب میدان میں اتر جاتے ہیں اور جنگ تیز ہونے لگتی ہے, جب جنگ بڑھنے لگتی ہے, مثلا ہمیں آپ سے کوئی کام پڑ جائے, سائیں آگے آئیے, ایک سلوات پڑھیں. مثلا توجہ ہے, مثلا مولا سے کسی نے پوچھا, مولا اگر میدان جنگ میں جہاد کے موقع پر ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہو, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہوں, تو آپ ہمیں میدان میں کہاں ملیں گے. میدان جنگ ہے, آپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں. حضرت فرمایا, میں جہاں سواری سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں. نہ کسی میں جرأت ہے کہ مجھ تک پہنچے اور نہ میں بھاگنے والوں کے پیچھے جاتا ہوں. میں میدان میں کھڑا ہوں, آؤ مجھ سے مقابلہ کرو, میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں. پھر اب آپ کی سماعتیں اور اچھی ہوئی ہیں تو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا, مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں, توجہ سے سنیے گا, جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں. یعنی علی کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے. گھوڑے پر بیٹھا ہوا, اونٹ پر بیٹھا ہوا, زیادہ لوہا پہن کے جو آیا ہے وہ, لمبا چوڑا آدمی, کون ہوتا ہے جسے آپ پہلے مارتے ہیں. مسکرا کے فرمایا, سرداروں کو مارتا ہوں, مزدوروں کو نہیں مارتا. بلندتر صلوات. یہ خود ایک بہت بڑا ایک فارمولہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ اپنا بڑا رکھنا چاہیے, اپنی سوچ اونچی رکھنی چاہیے, اپنے اعمال کے اندر, رفتار کے اندر کام بڑے کرنے چاہیے. بعض لوگ چھوٹے کاموں میں الجھ کر بڑے کاموں کی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑے بڑے کام پھر نہیں ہوں گے. چھوٹا کام, کوئی اور کام کسی اور کے حوالے بھی ہونے دو. ہماری قوم کی جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک مشکل یہ ہے, میں اپنے اوپر رکھ کر بات کرتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. جی, ہماری قوم کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم ہر مسئلہ اپنی جیب میں ڈالنا چاہتے ہیں. کسی نے آ کے مسئلہ بتایا نا کہ ہاں میں کروں گا, کسی نے بس ہاں میں بتاؤں گا, بلکہ کسی کو تو جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کریں گے, اور سارے مسئلے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور مسئلہ ایک بھی حل نہیں ہو پاتا. ہم اپنی حدوں کو جانے, اپنی حدوں کو پہچانے, میری کیا حد ہے. اس سے زیادہ میں جب کسی اور کی حد میں قدم رکھوں گا تو میں اسے بھی ڈسٹرب کروں گا, کام بھی خراب کروں گا. جن بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں, ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. جو اپنی حدوں کو پہچان لیتا ہے نا, جبریل علیہ السلام بن جاتا ہے. جی نہیں, معراج پہ جاتے ہوئے جبریل رک گئے تھے نا. جب سرکار جو جہاں نے مڑ کر دیکھا تو جبریل کھڑے رہ گئے تھے, آپ آگے جا رہے تھے. آپ نے کہا جبریل آ کیوں نہیں رہے, آؤ جہاں سارے رستے میں ساتھ رہے یہاں بھی چلو. تو جبریل نے کہا, یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودانی اللہ, یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے, میں اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. یعنی جو اپنی حدوں کو پہچانے پھر وہ علیہ السلام بن جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. تو یہ جو دین ہے نا ہمارے پاس, میں شاید پہلے ہی آیت کے پہلے ہی میں نے تو 2 آیتیں پڑھ ڈالی, مگر پہلے ہی والے حصے کے اوپر کچھ دیر اگر میں غور کرتا رہوں
تو پیغامات بہت ہیں، وقت میرے پاس آپ کے پاس تنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اسی فارمولے پر اگر ہم رک جائیں نا، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا، ذمہ داروں سے گزارش کروں گا، اپنے بانی محترم سے گزارش کروں گا، جیسے ہم نے یہ فریم لگائے ہوئے ہیں، یہ کچھ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، کچھ لکھائیاں لکھی ہوئی ہیں، ایسے ہی پینافلیکس کے اوپر کچھ آیات کے حصے ہیں جنہیں کمپوز کروا کے لگانا چاہیے، اور وہ امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں اور اپنے ڈرائنگ روموں میں بھی لگنے چاہیے۔ اور جب ہم اس آیت کے حصے کو دیکھیں گے نا تو اس سے ہماری تربیت ہوگی۔ مثلاً ایک سورہ تکویر کی آیت کا ایک مختصر سی آیت ہے، 2 لفظوں پر مشتمل آیت ہے، 2 لفظوں پر مشتمل آیت ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس آیت کو لکھوائیں کہاں جا رہے ہو، اللہ پوچھ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو؟ اس آیت کو لکھوائیں، اس کا نیچے ترجمہ لگوائیں اور فریم کر کے ڈرائنگ روم میں لگا دیں، جب بھی آتے جاتے آیت نظر آئے گی اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو۔ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ اگر میں جہاں جا رہا ہوں وہ جگہ اللہ کی پسند کی نہیں ہے تو اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، اور اگر وہ جگہ اللہ کی پسند کی ہے تو فوراً کہو یا اللہ تیری خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایسے ہی یہ والی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا جو پہلا حصہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تمہارے جانے کے بعد اللہ، تم جاؤ گے ایک، جانے والا ہوگا ایک، تم ایک کی جگہ ہم ایک قوم کو لے آئیں گے۔ یہ تو اللہ کے دین کا فائدہ ہی ہے، ایسے تو بعض لوگ تو چلے ہی جائیں تو بہتر ہے، بہت سے لوگوں کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ صلوات ترا محمد۔ میری بات تو پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ تو بعض بزرگ میرے بیٹھے سائیں وہ کہ سندھی انڈیا پر ممبر میں تھوڑا گلائن میں مشکل آ بات آگے بڑھے۔ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی چلا گیا تو پھر اللہ ایک قوم کو لے آئے گا جس میں یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ اب جب اللہ جن لوگوں کو انتخاب کرے گا نا ان میں یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ یہ 6 صفتیں وہ ہیں جو علی کے شیعوں کی ہیں۔ توجہ ہے، مولا علی کے شیعوں کی 6 صفتیں۔ اللہ قرآن میں نام نازل نہیں کرتا، کام نازل کرتا۔ یہ والا کام لے کر آؤ تو خود ہی تمہارا نام بن جائے گا۔ اللہ کسی کو نام لے کر امت کو کسی الجھن میں نہیں ڈالے گا، بلکہ تم اپنی اندر یہ صفتیں اپنا لو تو خود بخود تمہارا مقام بلند ہو جائے گا۔ جی توجہ ہے۔ وہ 6 صفتیں کیا ہیں جو مولا علی کے چاہنے والوں کی ہیں؟ پہلی صفت، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک کو ختم کر دیجئے اس کو۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المومنین، مومنین سے لڑتے نہیں ہوں گے، مومنین سے خاکساری کے ساتھ ملتے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہمیشہ کوشش کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ 6 صفتیں نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ جو 6 صفتیں قرآن بیان کر رہا ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا مجھ سے؟ جی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا جن کی جان تک بات جا رہی ہو، تھوڑا سا ہاں ہو رکھیے گا۔ جی وہ 6 صفتیں جو اللہ نے اچھا پھر اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور علی تمہارا ولی ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد کی 55ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں 6 صفتیں بیان کی ہیں۔
یعنی پہلے اللہ ہمارا معیار بنا رہا ہے، کیفیت بنا رہا ہے، کوالٹی ہماری اچھی کر رہا ہے، جی ہماری کیفیت کو اچھا کر رہا ہے. جب ہماری کیفیت اچھی ہو جائے گی تو پھر اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ رسول اور علی کی ولایت میں آ جائیں گے. ہر ایک اللہ کی ولایت میں آ جائے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. رسول اللہ کو اپنا ولی مان لے، نعرہ لگانا اور ہے، کام دکھانا اور ہے، کام کر کے دکھانا اور ہے. ایسے ہی مولا علی کی ولایت میں آنے والے کے اندر بھی صلاحیتیں ہونی چاہیے. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. جی میرے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ کم سے کم مولا علی کا ہم نام تو لیتے ہیں. بعض لوگ تو نام لینے کی جرات بھی نہیں رکھتے، مگر بات صرف نام لینے کے حد تک نہیں رکنی، بلکہ اہل بیت کے کردار کو اپنانا ہے. اور جب ہم اہل بیت کے کردار کو اپنا لیں گے، اچھے مسلمان بن جائیں گے، اچھے مولائی بن جائیں گے، اچھے حیدری اور مولائی کہلائیں گے، تو پھر ہمارا کام ہی کچھ اور ہوگا، ہمارا مقام ہی کچھ اور ہوگا. مستقبل بھی انہی کے ہاتھ میں آنا ہے کہ جن کے پاس یہ صفتیں ہوں. کل انہی کا ہے جو علی والے ہیں، مستقبل انہی کا ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. آہستہ آہستہ لوگ اس دروازے پر آ رہے ہیں. جی آپ کے امام بارگاہ، آپ کی مساجد جو آپ کے بچپن میں تھیں وہ کتنی بڑی بڑی بنی تھیں، آج وہ چھوٹی ہو گئی ہیں. تو مسجد چھوٹی نہیں ہوئی ہے، مسجد میں آنے والے زیادہ ہو گئے. امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، عزاداروں میں اضافہ ہوا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والی. بڑا تشریح ایک اور صلوات. بات آگے بڑھے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو 6 صفتیں ہیں نا، ان میں سب سے پہلی صفت ہے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. تھوڑی سی تسلی دیجئے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی 2 طرح کی محبت ہے. بندوں کی اللہ سے محبت بندوں کے حساب سے ہے، اللہ کی بندوں سے محبت اللہ کے حساب سے. یعنی اللہ محبت کرتا ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، بندے محبت کرتے ہیں تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اللہ محبت کرتا ہے تو تقاضا کیا ہے؟ جی بندے جب محبت کرتے ہیں تو تقاضا کیا ہے؟ آپ کی محبت کسی سے اگر ہو جائے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر، اس کے ساتھ آپ کا وہ رویہ ہو جو محبت کا تقاضا پورا کر رہا ہو. مثلا میں اگر حضرت مولانا سید سمر حسن زیدی اللہ مقامہ کے پوتے مولانا حیدر عباس زیدی صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا سمر حسن صاحب کے پوتے مولانا محمد عباس صاحب کے بیٹے آئے ہوئے ہیں. مثلا میں اگر پرویز بھائی کو دعوت پر بلاؤں اور دعوت پر بلانے کے بعد میں ان کے لیے کوئی دسترخوان نہ بچھاؤں، کوئی کھانا نہیں لگاؤں، کوئی غذائیں ان کے لیے ساتھ نہ رکھوں، اور پھر کہوں صاحب میں نے دعوت کی تھی، تو یہ دعوت ہے؟ یعنی محبت کا، دعوت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اچھے اچھے کھانے لگاتا، یہ توفیق اگر ہو تو کھانے اچھے اچھے لگاتا. اللہ جب محبت کرتا ہے تو اپنے بندوں کو بھوکا مارتا ہے. ماہ رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ 30 دن تک اس نے روزہ رکھوایا اور کہہ رہا ہے دعوت پہ بلایا ہے. ماہ رمضان اللہ نے دعوت پہ بلایا ہے. وہ کہتا ہے الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے. اللہ دعوت پہ بلا کے پانی کو بھی حرام کر رہا ہے. پانی میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہو رہا، اللہ کہہ رہا پانی پینا بھی حرام. اللہ کی دعوت پہ جا رہے ہیں، پانی پینا حرام، روٹی کھانا حرام، 11 چیزیں اللہ حرام قرار دے دیتا ہے. سارے سال وہ چیزیں حلال، دعوت پہ بلایا کا حرام. کیوں؟ اللہ کی محبت کا تقاضا تو دیکھیے. اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے اور ان کی الجھنوں سے نکال رہا ہے. کھانے پینے کی جو الجھنیں ہیں نا، اللہ ان الجھنوں سے نکال کر اپنا قرب عطا کر رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے جو میرے قریب ہوتا ہے وہ ان الجھنوں سے پاک ہوتا ہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. آپ ابھی 2 گلاس پانی پیجئے، 10 منٹ بعد اس کی الجھن شروع ہو جائے گی. ابھی آپ کھانا کھائیے، آدھا گھنٹے بعد اس کی الجھنیں شروع ہو جائیں گی. یہ بظاہر لذتیں ہیں مگر یہ زحمتوں کی سے پہلے کی لذتیں ہیں. ان لذتوں کے بعد زحمتیں ہیں.
اللہ چاہتا ہے تم ان اسیریوں سے نکلو، ان اسارتوں سے نکلو، یہ زنجیریں اپنی توڑ دو، کبھی یہ بھی کر کے دکھاؤ کہ بغیر کھائے بھی رہ سکتے ہو، بغیر پانی کے بھی رہ سکتے ہو۔ وہ ہمیں آزاد کرنا چاہ رہا ہے۔ جتنا پرندہ چھوٹا ہوتا ہے اتنی اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، جتنا پرندہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کی الجھنیں زیادہ ہوتی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ آپ 180 کلو والا بندہ دیکھیے، صحت مند لمبا چوڑا، اس کی چال دیکھیے گا کیسی ہے، اور آپ 60 کلو والا بندہ دیکھیے، اس کی چال دیکھیے۔ جو ہلکا ہوتا ہے نا وہ تیز چلتا ہے۔ جی اللہ ہمیں سبک بار رکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ہلکا رکھنا چاہتا ہے، یعنی ہم پرواز کریں، ہم اس بلندی تک جائیں۔ وہ علی جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا، جو گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ کے کھاتا تھا، وہ علی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا۔ اللہ نے کھانے پینے کی الجھنوں سے مولا علی کو آزاد کر دیا۔ کبھی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا علی نے۔ اور جب پوچھا نا ساسا ابن سوہان نے کہ مولا فرمائیے کہ آپ کی پسندیدہ عناوین اور مسائل اور مثالیں کیا ہیں، حضرت نے فرمایا اللہ نے ایک اپنے ولی کو گندم سے روکا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں روکا، مگر اللہ نے اپنے ولی کو گندم سے روکا تھا، مجھے روکا نہیں تھا مگر میں نے زندگی بھر گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کی روٹی کھاتے ہیں علی، جو کی روٹی، اور وہ جو کی روٹی بھی مولا علی جب لے کر چلتے تھے اپنے ساتھ تو رومال میں باندھ کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فقیروں نے آواز دے کر کہا یا علی ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ حضرت بیٹھ گئے ان کے ساتھ، اپنا رومال کھولنے لگے تو اس میں ایک گرہ کھولی، پھر دوسری کھولی، پھر تیسری کھولی۔ اب یہ فقیر دیکھ رہے تھے نہ جانے کتنی لذیذ چیز کوئی نکلے گی، کتنی اچھی چیز اس میں سے نکلے گی، اور فقیروں کی نگاہیں پڑ رہی ہیں کہ علی کیا کھول رہے ہیں اپنے رومال میں سے۔ جب اسے کھولا تو سوکھی روٹی تھی، تو انہوں نے کہا جی مولا سوکھی روٹی اور اتنی گراہیں؟ فرمایا میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس میں روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ روغن والی میں روٹی کھاؤں۔ وہ علی آسان ہلکا ہو جاتا ہے آدمی، سبک بار، جی مسائل ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی الجھن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ہم نے اپنی بعض چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے، اپنے لیے اپنی اسارت کو زنجیریں اپنے لیے بنا لی ہیں، یا اگر لفظ برا نہ لگے تو بت اپنے بنا لیے۔ ایک بت توڑتے ہیں تو دوسرا تیار ہوتا ہے، دوسرے سے نکلتے ہیں تو تیسرا تیار ہوتا ہے۔ یہ بیریئر، یہ اسپیڈ بریکر، یہ بت ہیں ہماری زندگیوں میں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ لیکن جب آسان ہو جاتی ہے زندگی، سادہ زندگی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان بہت تیزی سے پرواز کرتا ہے۔ اللہ کی ایک محبت کا انداز یہ ہے۔ اللہ کی محبت کا دوسرا انداز بتاؤں؟ نہیں اب تھک گیا آپ۔ اللہ کی محبت کا دوسرا عنوان یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشان کرتا ہے، اسے پریشانیوں میں رکھتا ہے، اسے مشکلات میں رکھتا ہے۔ توجہ، جتنا اللہ سے ہمارا قرب بڑھے گا اتنی ہماری الجھنیں اور پریشانیاں بڑھیں گی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مومن کی زندگی میں 40 دن میں ایک مرتبہ بھی مصیبت نہیں آئی ہے تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، وہ مومن نہیں رہا۔ پریشانی نہیں آ رہی بھائی، دو مہینے گزر گئے، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، تو مولا فرما رہے ہیں اپنی ایمان کی تجدید کرو، تو مومن ہی نہیں رہے ہو۔ جتنا بڑا مومن ہوگا اتنا ہی پریشان زیادہ ہوگا۔ اگر مصیبت تھکے نہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر مصیبت بری شے ہوتی، اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی اہل بیت سے دور ہے، مگر ہر مصیبت اہل بیت کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت بری چیز نہیں ہے، پریشانیاں بری چیز نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں ہمیں سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، ہماری صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں، ہمیں آگے لے کر آتی ہیں، ہمیں ترقی کا سبب یہی پریشانیاں بنتی ہیں۔ پریشانیاں انسان کو کندن بناتی ہیں۔ اللہ محبت جن سے کرتا ہے
انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. ہاں وہ مجھے خود طے کرنا ہوگا, مجھے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے پریشان ہوا ہوں یا کوئی غلطی میں نے نہیں کی تھی, یہ اللہ کی محبت کا اعلان ہے. وہ میرا ضمیر خود بتا دے گا مجھے. اگر غلطی کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں تو پھر اس میں اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی, میں نے تمام کام طریقے سے کیا اور پھر پریشان ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کسی آزمائش میں. فرماتا ہے من طلبنی فقط وجدنی, جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے من طلبنی فقط وجدنی, جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقط عشقنی, اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا. ومن عشقنی فانا قتلتہ, اور جو مجھ اللہ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ, اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتہ, تو اس کی دیت بھی میرے اوپر ہوتی ہے. وانا دیتہ, اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. اب اس کا ہاتھ نہیں ہوتا, ید اللہ ہوتا ہے. اب اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, عین اللہ ہوتی ہیں. اب اس کی زبان نہیں ہوتی, لسان اللہ ہوتی ہے. اب اس کا چہرہ نہیں ہوتا, وہ جھلا ہوتا ہے. تم کہو گے یا علی مدد, جواب دے گا اللہ. تو اگر 40 دن تک محنت کر لیں تو ہم ید اللہ اور عین اللہ ہو سکتے ہیں اس حدیث کے مطابق. من اخلص للہ 40 صباحا, جس نے 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری, اس کا ہاتھ, اس کی زبان, اس کی آنکھ, اس کا کان, اس کے پیر اللہ سے منسوب ہو جائیں گے. جو 40 دن اللہ کی خاطر زندگی گزارے وہ تو منسوب ہو جائے اللہ سے. جس علی کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری گا, اس سے مدد مانگنے کو تم شرک بول رہے ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. جس کا عنوان اور جس کی شناخت تھی اخلاص ہے. از علی آموخت اخلاص عمل. اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی سے سیکھا جائے. میرے بھائیوں نے میرے لیے پنکھا لگایا ہوا ہے, مجھے لگ رہا ہے گرمی نہیں ہے. قبلہ کی صحت و سلامتی واسطے بلندر آپ لوگوں تک ہوا نہیں جا رہی. بعض لوگ اپنے خود ہی پنکھے بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے, تو میں بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دے رہا. انشاءاللہ پھر کبھی جون کا مہینہ, وہ بھی عمر کوٹ کا علاقہ, اور وہ بھی اس گرمی کے موقع پر آپ کی مجلس میں اتنی بھرپور شرکت, یہ سب یہ بھی آپ سب کی اس گھرانے سے, اس دروازے سے محبت کی علامت ہے. یہ جو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں, اگر مولا علی کے ذکر کی مجلس میں نہ آتے تو بہرحال کہیں تو بیٹھے ہوتے, نہ جانے کہاں بیٹھے ہوتے. یہ ہم پہ کرم کیا ہے ہمارے ماں باپ نے کہ ہمیں محب اہل بیت بنایا ہے. ہماری گھر کی عورتوں نے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا ہے. بڑا کردار ہے ماں کا, بڑا کردار ہے نانی کا, دادی کا, بڑا کردار ہے ہمارے گھر کی خواتین کا. یہ جو ہم پر احسان ہے نا ہمارے بڑوں کا, اس کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم سب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس میرے عزیزوں, میں اس سے ہٹ کر پھر کسی اور وقت میں آپ سے بات کروں گا. بس اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ ہماری زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا حاصل اس گھرانے کا ذکر ہے. بچوں سے کہوں گا کہ جہاں بھی اہل بیت, تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے, مسلسل کوئی نہ کوئی کلپ دیکھتے رہتے ہو, تلاش کرو کہ وہ کلپ سنو جس میں علی کی بات ہو رہی ہے. ڈھونڈو کلپوں کو. اگر ڈھونڈ نہیں ہے تو اس سے تو ہم تمہاری جان چھڑا نہیں سکتے, تم بھی نہیں چھوڑو گے اس کو. یہ موبائل تو ہے ویسے یہ کورونا سے زیادہ بڑی بیماری لگی ہوئی ہے, تو یہ تو چھٹے گا نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہاتھ میں لیں تو پھر ڈھونڈیں کہ بی بی زہرا کا ذکر کہاں ہو رہا ہے, مولا حسین کی بات کہاں ہو رہی ہے, اور بس اسی کو تلاش کر کے اگر کچھ دیکھنا بھی ہے تو وہی دیکھیں جو دیکھنا چاہیے. ہم پہلے تو کئی دن بعد اس ذکر سے جڑتے تھے, اس جدید دور نے ہمیں روزانہ اہل بیت کے ذکر سے جوڑ دیا ہے. کرم ہے ہمارے اوپر اللہ کا.
لوگ کہاں ہیں کیوں ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہوئے نا وہاں بیٹھنے والوں کا ضمیر مطمئن ہے۔ میں کلاس میں اچھا طالب علم نہیں ہوں، مگر جس اسکول میں پڑھتا ہوں وہ اسکول صحیح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں ایسا شیعہ نہیں ہوں جیسا علی چاہتے ہیں، مگر ہوں اسی اسکول میں جس میں علی چاہتے ہیں۔ میرا تعلق اسی نظام سے ہے جس کو اہل بیت چاہتے ہیں۔ بس میں نے بہت زحمت دی، امام محمد باقر کی شہادت کی تاریخ ہے، امام محمد تقی کی شہادت گزری ہے۔ یہ جو ذیقات کا اور ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ مہینے ہمارے امام جعفر امام باقر سے لے کے امام عسکری تک کی ائمہ کی زندگیوں کے دن ہیں۔ میں بس اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ 14 کے 14 وہ ہیں جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور یہ صابر رہے، شاکر رہے۔ جب بھی کوئی ان پہ ظلم ہوتا تھا تو اللہ کا سجدہ کر کے کہتے تھے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ان 14 کے ساتھ کیا ہوا اس کا بیان بڑا سخت ہے، مجمع میں میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں بس اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ 14 معصوم، یہ 12 امام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے علمی معیار، اپنے قابلیت کو منوایا، مگر اس کے باوجود کبھی انہیں زہر دے کے مارا، کبھی انہیں تلوار سے مارا، اور پھر یہیں تک نہیں رکے بلکہ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ان کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ میں اگر ایک ایک امام معصوم کی زندگی پر غور کروں تو ہماری حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے اس وقت میں، نبی کے جنازے میں صرف 11 لوگ تھے۔ نبی کے جنازے میں لوگ شریک نہیں ہوئے۔ جب اعتراض کیا نا امت نے کہ علی نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا اور جنازہ دفنا دیا، تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا میں اہل بیت ہوں، غسل و کفن کی ذمہ داری میرے اوپر تھی، میں کسی کا محتاج نہیں تھا کہ اس کا انتظار کرتا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس گھر میں ایک اور جنازہ ہوا، وہ جنازہ ہے جناب زہرا کا جنازہ ہے، نبی کی رحلت کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو تکلف نہیں کیا کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو ایک خاص عنایت ہوتی ہے اہل بیت کی۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہے، یا 75 دن بعد ہوا ہے یا 95 دن بعد ہوا ہے۔ سیدہ کے جنازے میں سنیں گے 6 لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اتنی بڑی بی بی، خاتون قیامت، جس کے ہاتھ میں جنت بھی ہے، جس کے بچوں کے ہاتھ میں اجر و ثواب بھی ہے، جس کے شوہر کا نام لیں گے تو جنت مل جائے گی، اتنی بڑی بی بی کے جنازے میں صرف 6 لوگ شریک ہیں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا، رات میں دفنا دیا اہل بیت نے اپنے گھر کا جنازہ۔ امت بار بار کہہ رہی تھی، تو تیسرا جنازہ اس گھر میں مولا علی کا ہوا۔ سنیں گے اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے، یعنی کم سے کم تو 4 لوگ اٹھاتے ہیں نا جنازہ۔ مولا کائنات کا جنازہ، مولا کائنات کا جنازہ، اور 4 لوگ بھی نہیں ہیں جنازہ اٹھانے والے۔ اہل سنت کہتے ہیں آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ علی مولا کے جنازے میں 4 لوگ کہاں دھر دیتے ہیں نا، علی کے جنازے میں 4 لوگ بھی نہیں تھے۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بار بار کہہ رہے تھے نا نبی کے جنازے میں کم لوگ، سیدہ کے جنازے میں نہیں بلایا، رات میں دفنا دیا، مولا علی کے جنازے میں نہیں بلایا، رات میں دفنا دیا۔ بار بار امتی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں اہل بیت جنازے میں کیوں نہیں بلاتے۔ پہلا جنازہ تھا اہل بیت کا جو امت کے کاندھوں پر دیا، وہ امام حسن کا جنازہ ہے۔ سنیں گے امام حسن کا جنازہ جب امت کے کاندھوں پر دیا تو امت نے اتنے تیر مارے، امام حسن کے جنازے میں اتنے تیر مارے امت نے کہ بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہی۔ اور 5واں جنازہ اہل بیت کے گھرانے میں امام حسین کا ہے، حسین کے شہید بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ اہل بیت کے جنازوں کے ساتھ کیا امت نے۔ پھر بھی ہم پر اعتراض ہے، یہ روتے کیوں ہیں؟ ہم پہ تو اعتراض یہ ہونا چاہیے شیعہ ہو تو مرتے کیوں نہیں ہو؟ ہمیں تو سوچ سوچ کے مر جانا چاہیے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے جوان بچے جب مرتے ہیں، جوان بیٹی مر جائے تو یہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، جوان بیٹا مر جائے تو شوگر کی بیماری لگ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔
کوئی پوچھتا ہے میں نے تو آپ کو 6 مہینے پہلے دیکھا تھا، 3 مہینے پہلے تو آپ کی صحت بہت اچھی تھی، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے میرا جوان بچہ مر گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب بڑا دکھ ہوتا ہے تو انسان خود کھل رہا ہوتا ہے۔ ہم رونے والوں سے، ہم اہل بیت کے شیعوں سے سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ شیعہ مر کیوں نہیں گئے؟ سوچ سوچ کر رو رو کے مر کیوں نہیں گئے؟ ہم رو رہے ہوتے ہیں تو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ رونا بدعت ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا حسین پہ رونے والوں کا مقام کتنا ہے۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں جو آنکھ دنیا میں حسین پہ روئی ہے وہ آخرت میں اپنے گناہوں پہ نہیں روئے گی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک خاص مقام ہے حسین مولا کے عزاداروں کا۔ یہ اہل بیت کے گھر کا 5واں جنازہ تھا۔ 6 جنازے کا یعنی امام زین العابدین کا حال سنیں گے؟ زہر دے کر مولا کو مار دیا۔ امام باقر کے جنازے کا حال سنیں گے؟ میرے مولا باقر کو زہر دے کے مارا۔ امام جعفر صادق کو زہر سے شہید کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم کو تو 14 سال قید میں رکھا۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے اگر میری بات جا رہی ہے تو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال قید میں رکھا۔ ہاں ممکن ہے کوئی کہ مولانا 14 سال والی روایت ضعیف ہے، تو تم بتاؤ کون سی صحیح ہے؟ تو جو صحیح ترین روایت ہے وہ 4 سال کی ہے۔ میں کہتا ہوں 4 دن بھی اگر میرا مولا قید میں رہا ہو، 4 دن بھی اگر ہمارے ملک کا کوئی بڑا عالم دین، کوئی بڑا قومی شخصیت اگر اسیر کر لی جائے، گرفتار کر لی جائے تو پوری قوم باہر نکل آتی ہے، دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے اس زمانے کے شیعہ کہاں تھے؟ چاہنے والے کہاں تھے؟ اور امام زین العابدین اور امام موسیٰ کاظم جیل میں تھے، قید میں تھے۔ صرف ایک واقعہ سناؤں گا اور مجلس کو مکمل کر دوں گا۔ ہارون الرشید کے دربار میں روزانہ رات کو غزل کی محفل سجتی ہے، شاعروں کو اور رقاصاؤں کو اور مغنیاؤں کو بلایا جاتا ہے۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ مدینے کا بڑا شاعر ابو العطا وہ بغداد میں نظر آیا ہے۔ ہارون نے کہا ڈھونڈو، بہت بڑا شاعر ہے، اسے بلاؤ، اس سے شعر سنیں گے، اس سے اس کے غزلیں سنیں گے۔ معلوم ہوا فلاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ بلا لیا گیا، ابو العطا تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، تم یہاں بغداد میں کیوں آئے؟ ابو العطا کہتا ہے مجھے ذاتی غرض سے کام تھا اس لیے آیا۔ کہا کتنے دن ہو؟ کہا اتنے دن تک ہوں، جلدی چلا جاؤں گا۔ کہ بس جتنے دن ہو روزانہ دربار میں آؤ اور ہمیں اپنی غزلیں سناؤ، اپنا کلام سناؤ۔ 3 دن تک ابو العطا غزلیں سناتا رہا۔ جب تیسرے دن کہا وہ والی سناؤ، وہ والی سناؤ، تو ابو العطا نے کہا میں بہت دن سے آپ کو غزلیں سنا رہا ہوں، اپنا کلام سنا رہا ہوں، یہ مجھے بتائیے اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ تو ہارون نے کہا جو مانگو گے دوں گا، بادشاہ ہوں، جو کہو گے دے دوں گا۔ ابو العطا نے جب کلام سنا دیا، محفل برخاست ہوئی، تو ہارون نے کہا ابو العطا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگا میرے امام کو آزاد کر دو۔ کیا امتحان تھا اس وقت کے شیعوں کا، یعنی خود امام موسیٰ کاظم کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر اسے شعر سنا رہے، اور پھر شعر سنانے کے بدلے میں کہہ رہے ہیں اگر راضی ہو گئے ہو تو میرا امام چھوڑ دو۔ ہارون نے کچھ دیر کے لیے سوچنا شروع کیا اور کہا ٹھیک ہے، 2 دن بعد تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں گے، جا کے زندان سے لے لینا۔ اب میں آپ رونے والوں سے پوچھوں کتنا خوشی ہوا ہوگا ابو العطا، اپنے بچوں کو جا کے کیا بتایا ہوگا میں جو شعر و شاعری کر رہا تھا وہ آج کام آ گئی، میں اتنے عرصے سے کلام کہہ رہا تھا آج کام آ گیا، میں نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے امام کی آزادی کا پروانہ لے لیا۔ 2 دن بعد اپنے بچوں کو لے کر زندان کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلتا ہے، کوئی قیدی نکالا جاتا ہے، کوئی قیدی لے جایا جاتا ہے، مسلسل قیدی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ جب دروازہ کھلتا تھا نا تو یہ بڑھ کر پوچھا تھا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا۔ تو سپاہی کہتے ہیں کچھ اور صبر کرو، کچھ دیر اور رک جاؤ، تمہارا امام آزاد ہو جائے گا۔ چاشت کے وقت سے یہ کھڑا تھا اور عصر کا وقت آ گیا، ایک مرتبہ دروازہ کھلا، یہ پھر اٹھ کر بھاگا کہ جا کے دیکھے میرا امام آ رہا ہوگا، لیکن یہ برابر میں کھڑا ہوا، اس کے برابر سے ایک کیفیت نظر آئی، ایک تختے پر جنازہ تھا۔ اس نے کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، کہ یہی تو تمہارا امام ہے، ہم نے تمہارے امام کو زندان میں مار دیا ہے، اب جنازہ دفنا دو۔ یہ ہوا ہے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ۔
امام رضا کو غربت میں خراسان میں مار شہید کر دیا گیا، امام محمد تقی کے ساتھ کم سنی کے عالم میں زہر دے کر شہید کر دیا، امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا، امام عسکری کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ اب 12واں ہے جو غیبت میں ہے، جو اس وقت ہماری اس مجلس کو سن رہے ہیں، مولا سے کہیے اپنی آوازوں کو آزاد کرتے ہوئے، مولا ایک نگاہ ہمارے اوپر بھی ہو جائے۔ مولا ہم آپ کے اجداد کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے بڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سارا مجمع فقیروں کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی عطا ہو جائے اس گھرانے پر۔ بس آخری جملہ اور مجلس تمام، سلام ہو اس بی بی پر جس پہ دروازہ گرایا گیا۔ کیا ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ؟ بڑا طویل سفر چاہیے بات کرنے کے لیے۔ سلام ہو اس بی بی پر جس کی پسلیاں توڑ دی گئی، سلام ہو جناب زہرا کے نام نامی پر جن کا بچہ ان کے شکم میں مار دیا گیا۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ محشر میں سب سے پہلا مجھے یہ جواب چاہیے کہ میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا۔ بس عزیزو، وہ کتنی سخت گھڑی تھی بی بی زہرا پر جب بی بی کے سامنے حسین گھوڑے سے گر رہے تھے۔ بس آخری جملہ آیت اللہ مشکینی سے میں نے حرم حضرت معصومہ میں یہ جملے سنے، جب حسین گر رہے تھے نا تو گرتے گرتے ایک اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں دیں، مجھے نہیں دیں۔ کون کیا دے رہا تھا؟ حسین کو گرانے والے بہت تھے، کون سہارا دے رہا تھا؟ کوئی سہارا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جو مدد کر رہا ہو۔ جب آیت اللہ مشکینی سے میں نے جملہ سنا، وہ فرماتے ہیں جب گرنے رکھتے تھے نا، بی بی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اے میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ۔ اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔